السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم تقبل منا صالح الاعمال وتجاوز عن سیئات اعمالنا قال تبارک وتعالی فی کلامہ المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. اور اگر اکٹھا پڑھیں گے اندادا وأنتم تعلمون. اب پیچھے اللہ رب العزت کا تعارف گزرا ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں پیدا کیا ہے، تو تم یہ سوچو کہ کیوں اللہ کی عبادت کرنی ہے؟ اس لیے کرنی ہے کہ اس نے پیدا کیا ہے. جب وہ پیدا کرنے والا ہے تو وہی حق رکھتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. ابھی مزید تعارف کروایا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے. الذی، اور میں نے آپ کو یہ کہا تھا یہ جو الذی الذین وغیرہ ہے یہ جو کے معنی میں اصل میں آتا ہے وضاحت کے لیے. تو کس چیز کی وضاحت؟ کہ اللہ رب العزت کون ہے اس کی وضاحت ہو رہی ہے. جعل، بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ وہ ہے جو یعنی جس نے بنایا. لام، یہ لام ہے لیے کے لیے، یہ دیکھیے لام لیے کے لیے، للہ کے اندر بھی آتا اللہ کے لیے. اور یہ ہے کم، کم ہے تمہارے. یہ کاف آ رہا ہے نا جی، کاف ہم نے پہلے بھی پڑھا، یہ دیکھیے کم. اور ویسے بھی یہ ملتا جلتا ساؤنڈ ہے نا، کم ہے، یہ دیکھیے یہ کم، تو یہ تم، ملتا جلتا ہے. تو یہ اصل میں ترجمہ نہیں میں آپ کو یہ بتا رہا کہ کم ہو تو تم کرے، مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ٹپ ہے. اور ترجمہ جب ابتدائی طور پہ سیکھ رہے ہوتے ہیں نا گرامر کے بغیر، تو اس میں ٹپس سے وہ چیزیں یاد رکھتے ہیں. لکم، تمہارے لیے، یعنی اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا ہے تمہارے لیے. کیا بنایا ہے؟ الارض، زمین. فراشن، کیا بنایا زمین کو؟ فرش. فرش کس کو کہتے ہیں؟ بچھونے کو، یعنی ایسے پھیلا دی ہوئی ہے تاکہ ہم اس کے اوپر آرام سے چل سکے. واو، اور السما، السما آسمان کو کہتے ہیں، یہ بھی اردو میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. بناءن، چھت. اب دیکھیں یہ زمین جو ہے وہ ایک ایسے فرش کی مانند ہے اور آسمان ایک وہ چھت کی مانند اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. واو، اور انزلہ، نازل کیا. یہ پیچھے گزر چکا ہوا ہے والذین یؤمنون بما انزل، تو یہاں پہ انزلہ نازل ہونا، تو نازل کیا گیا. یہاں پہ ہے انزلہ، نازل کیا. من السماء، من کا ترجمہ تھا سے. اگر آپ یہاں پر دیکھیں یہ ہم نے بار بار پڑھ چکے ہیں. اب من سے، اور میم پہ زبر آ جائے تو وہ من بن جاتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے جو بھی اور کون بھی. تو یہاں پہ ہے من، من سے. السماء، آسمان. ماءن، پانی. یہ مان تو عام معروف لفظ ہے، اردو میں آج کل استعمال ہوتا ہے. یہ ماء زمزم، آب زمزم. ماء یعنی آب، آب زمزم. زمزم کا پانی، تو یہ ماء پانی کو کہتے ہیں. تو یہاں پر اب آپ ذرا غور کیجئے گا، یہاں پہ لفظ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے. زمین کو بچھونا، فرش، اور آسمان کو چھت، اور نازل کیا آسمان سے پانی، یعنی بلندی سے. آسمان سے یہاں مراد بلندی سے ہے، یہاں پر آسمان سے مراد بلندی سے. فا، یہ دیکھیں فا کا جو ہے یہاں پہ ذرا دیکھتے چلے جائیں گے تو یہ دیکھیے یہاں پہ آپ کو فا نظر آ گیا. فا، پس. یہ عموماً اس کام کے لیے آتا ہے جو کوئی کام بتایا جا رہا ہے اس کے بعد اگلی بات بتانے کے لیے، کہ پس یہ جو پانی نازل کیا ہے، اخرجا، نکالا. خارج ہونا نا، جیسے خارج ہوتا ہے کچھ چیز، خارج ہونا، نکلنا، خروج، نکلنا. بھی، بس نکالا، بے ساتھ، اور ہی اس.
یعنی اس پانی کے ساتھ نکالا. یہ دیکھیں ہے نا, تو ہے کی یہ شکلیں یہ بار بار آ رہی ہیں, ریپیٹ یہ سارا. تو اس پانی کے ساتھ, کس کے ساتھ؟ پانی کے ساتھ. من تو ابھی گزرا ہے, من سے. الثمرات, ثمر کہتے ہیں پھل کو, اور یہ جو الف تے ہے اس کا مطلب ہے سب, یعنی یہ جتنے پھل نکالیں یہ سب کے سب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے یعنی اوپر سے بارش برسائی اور زمین کے اندر گئی, اور زمین سے اس کے ذریعے یعنی اس پانی کے ذریعے کیا بنایا؟ پھلوں کو بنایا. اور الف تے سے کیا پتہ؟ یہ دیکھیں الف تے, الف تے سے پتہ لگا سب. جیسے ایک اردو میں بھی لفظ ہے مستورات, الف تے. آیات, الف تے. تو یہ جمع کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. تو من الثمرات فاخرج, پس نکالا اس پانی سے, بھی اس کے ساتھ, یعنی کس کے ساتھ؟ پانی کے ساتھ. تو من الثمرات سب پھلوں میں سے, یعنی پھل جو نکالے ہیں اس پانی کے ساتھ نکالے ہیں, یعنی زمین میں گئے اور یہ پانی ایک ذریعہ بنا. رزقن, رزق ہے لام لیے, اور کم تمہارے, یہ دیکھیں نا تم تمہارے. تو تمہارے لیے بطور رزق اللہ تب العزت نے یہ نظام بنایا کہ آسمان سے پانی برستا ہے اور زمین میں جاتا ہے, اور زمین سے وہ درخت نکلتے ہیں, وہ چیزیں نکلتی ہیں جن کے اوپر پھل لگے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ تمہارے لیے یہ رزق ہے, یعنی تم اس کو استعمال کرتے ہو, اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی اس میں سے چیزیں نکلتی ہیں, بہت کچھ نکلتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت نظام بنایا. پس, یعنی انسان سوچتا ہے نا اب کیا ہوگا, اب میں نے کیا کرنا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس لا نہیں. یہ دیکھیں یہ ابتدا میں پہلا لفظ ہی لا لکھا ہوا, لا نہیں, یہ 4 الفاظ ہیں. تو یہ کلمے میں بھی آتا ہے لا الہ الا اللہ. تو یہ میں پہلے بھی اس کی وضاحت کر چکا ہوں. لا کا مطلب ہے نہیں, اور الہ کا مطلب ہے معبود, الا مگر, اللہ اللہ. تو مطلب کیا ہوا؟ نہیں معبود مگر اللہ. تو میں نے پہلے بتایا تھا کہ لا اور الا کو ختم کر دیں تو ترجمہ ہوگا معبود تو صرف اللہ ہی ہے. تو یہاں پہ لا نہیں کے معنی میں ہے. پس لا نہیں, تجعلو بناؤ, سب کے سب تم لوگ. یہ دیکھیں نا جعلا بنایا, پس بناؤ تم سب, پس نہیں بناؤ تم سب, للہ اللہ کے لیے. تو یہ ہے نا الحمدللہ رب العالمین, للہ اللہ کے لیے. تو یہاں پر کیا ہے؟ پس نہ بناؤ تم سب کے سب اللہ کے لیے اندادن شریک, یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی شریک نہ بناؤ کہ یہ کام تو اللہ تعالیٰ کر رہا ہے, تم کو کوئی اور پیدا کر رہا ہے, اور کوئی نہیں پیدا کرتا, وہ صرف اللہ کرتا ہے. جب وہ اللہ پیدا کرتا ہے تو عبادت بھی اسی کی کرنی چاہیے. واو اور انتم, تو یہ تو اردو کا لفظ ہے, بہت آسان سے. انتم, ان کو ختم کر دیں تو تم, تو ترجمہ بھی رہ گیا تم. وانتم, اور تم. تعلمون, وانون ہو گیا سب, اور پیچھے رہ گیا یہ علم, عین لام اور میم, علم. کیا مطلب؟ اور تم سب کے سب جانتے ہو. اور یہاں پہ عموماً ترجمہ یہ کیا جاتا ہے اور حالانکہ, حالانکہ تم جانتے ہو, یعنی تمہیں پتہ بھی ہے اس بات کا کہ اللہ رب العزت یہ سب کچھ کر رہے ہیں. جو جب اللہ کرتے ہیں تو پھر عبادت بھی تو اس کی کرنی چاہیے نا, اور یہ اللہ تعالیٰ کا حق بنتا ہے, ہمارا فرض بنتا ہے. میں دوبارہ وضاحت کر رہا ہوں. اللہ تو وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش بچھونا اور آسمان کو چھت, اور نازل کیا آسمان سے, یہ من, آسمان سے پانی کو, ماءن پانی کو, پس نکالا اس کے ساتھ, کس کے ساتھ؟ پانی کے ساتھ. یہ ہے نا, تو اس کے ساتھ نکالا, یعنی پانی کے ساتھ نکالا اس زمین میں سے, من الثمرات, پھلوں میں سے. یہ پھلوں, واو نون جو ہے نا پھلوں اردو میں, تو یہ سب کے سب کا ترجمہ الف تے کی وجہ سے آ رہا ہے. یہ دیکھیے الف تے, یہ رزق ہے تمہارے لیے, پس نہ بناؤ تم سب کے سب. یہ جعلا بنانا تھا نا, اب اس کا ترجمہ یاد کیا تھا تو پھر بار بار آئے گا بھی. پس نہ بناؤ سب کے سب اللہ کے لیے شریک, اور تم
علم رکھتے ہو سب کے سب، مطلب اور حالانکہ تم سب کے سب اس بات کا علم رکھتے ہو کہ یہ اللہ نے نازل کیا، تو پھر عبادت بھی تو کامن سینس ہے، اسی کی کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین۔